ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح ایک ایسے مرض میں مبتلا تھے کہ جو ان کو علم تھا کہ وہ جان لیوا ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے اپنے ڈاکٹر کے ذریعے اور اپنی بہن کے ذریعے اس مرض کو ہمیشہ چھپائے رکھا، اس کی کسی کو خبر نہیں ہونے دی۔ پاکستان بننے سے بہت عرصہ پہلے، تقریباً 10-15 سال پہلے سے اس مرض میں وہ مبتلا تھے، اور پھر ظاہر ہے وہ مرض ساتھ ساتھ بڑھتا گیا، مگر قائد اعظم نے اس کو چھپائے رکھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قائد اعظم بھی یہ جانتے تھے اور دنیا کو بھی یہ علم تھا کہ اس وقت جو پاکستان بننے سے پہلے جو صورتحال تھی برے صغیر پاک و ہند کی، وہ قائد اعظم کی لیڈرشپ ہی ایک واحد لیڈرشپ تھی کہ جو مسلمانوں کے ایک آزاد ریاست دلوا سکتی تھی۔ اور بننے کے بعد پھر اس کو اگر شروع میں ہی یہ پتا چل گیا تھا کہ گورنر جنرل جو ہیں وہ ان کی کچھ عرصے کے بعد خدا نخواستہ موت ہونے والی ہے، تو پھر یقیناً اس کے اثر پڑنے تھے، قوم کے مورال کے اوپر اس کا اثر پڑنا تھا، اور اوورال دشمن جو ہوتے ہیں وہ بھی مضبوط ہو جاتے ہیں، اور پاکستان بننے کی ساری جدوجہد جو ہے وہ سبوتاج ہو جاتی۔ تو قائد اعظم نے اپنی سمجھ سے کہ اپنی مرض کو چھپائے رکھا، اور اس کے علاج کے لیے انہوں نے کوشش نہیں کی۔ وہ چاہتے تو وہ انگلستان چلے جاتے علاج کروانے کے لیے اور کہتے کہ میں اپنی مرض کو کہ میں زندہ رہوں گا تو ملک کی خدمت کروں گا، میں زندہ رہوں گا تو قوم کی خدمت کروں گا، میں زندہ رہوں گا تو آزادی کی جدوجہد کروں گا، مگر ان کو علم تھا کہ یہ جو وقت ہے یہ وقت ہے آزادی کی جدوجہد کرنے کا۔ اگر اس وقت میں اپنی جان بچانے چلا جاؤں گا تو پھر ملک کی جان کا کیا بنے گا۔ فاطمہ جناح نے ایک دفعہ قائد اعظم کو بعد میں کہا، جب گورنر جنرل بن چکے تھے، پاکستان آزاد ہو چکا تھا، آپ کو بہت زیادہ تکلیف تھی، تو آپ کی بہن نے آپ کو کہا کہ آپ ایسے کریں کہ آپ کچھ دن چھٹیوں کے لیے چلے جائیں، آپ کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ اپنی طبیعت کا تھوڑا آرام کریں۔ تو قائد اعظم نے کہا کہ کبھی تم نے دیکھا ہے کہ کوئی ایسا جنرل جس کی فوج ایک فیصلہ کن اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہو اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے میدان جنگ کو چھوڑ کے چلا جائے اپنی جان بچانے کے لیے، تو اس فوج کا کیا حال ہوگا۔ تو ابھی تو پاکستان بنا ہے اور پاکستان اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، اور پاکستان کی اس بقا کی جنگ میں اگر میں منظر عام سے ہٹ جاؤں گا، میں ملک کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا، میں اپنے یعنی کہ رخصت پہ چلا جاؤں گا، تو اس کا بہت منفی اثر پڑے گا پورے کے پورے اس لشکر کے اوپر، جو پاکستانی قوم کا لشکر ہے، جو ری بلڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، پاکستان کو ری بلڈ نہیں بلکہ بلڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور پاکستان کو ایک اپنی بقا کی جنگ لڑنا پڑ رہی تھی۔ کیونکہ آپ کو علم ہے کہ جب پاکستان بنا تو کیا بے سر و سامانی کا عالم تھا، وسائل ہمارے پاس نہیں تھے، ہجرت ہو رہی تھی، کروڑوں لوگ ہجرت کر کے آ رہے تھے، ان کو بسانا تھا، ان کی اکوموڈیشن کا اہتمام کرنا تھا، اور پھر اوپر سے جو حملے ہو رہے تھے اور جس طریقے سے لوگ آ رہے تھے، ان کی جو صورتحال تھی اور جو قربانیوں کی ایک داستان رقم ہو رہی تھی، قائد اعظم کے سامنے وہ ساری چیزیں تھی، اور قائد اعظم بھی جانتے ہوں گے، یہ چیز دیکھ رہے تھے کہ ان مسلمانوں کو جو ان مصائب کا، مشکلات کا، قربانیوں کا، شہادتوں کا اور ہجرتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یہ اس پاکستان کے بننے کی وجہ سے کر رہا ہے، اور پاکستان کے بننے کی جدوجہد کو لیڈ میں کر رہا ہوں، اور اگر ایسی صورتحال میں اپنی جان بچانے کی کوشش کروں تو پھر ان لوگوں کا کیا بنا ہوگا۔ لہذا جو قوموں کے لیڈرشپ جو ہوتی ہے، جب تک اس میں یہ ایثار یا یہ قربانی کا جذبہ نہ ہو، تب تک قوم میں وہ ایثار اور قربانی کا جذبہ نہیں آتا۔ آپ نے دیکھا کہ قائد اعظم جیسا لیڈر تھا تو اس وقت مسلمانوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں پاکستان بننے کے لیے، مگر بعد ازاں ہمارے اوپر ایسے لیڈر مسلط ہونا شروع ہو گئے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو ہمیشہ فوقیت دی، ملک کے اوپر، قوم کے اوپر، اجتماعی مفاد کے اوپر انہوں نے اپنی جانیں بچانے کی کوشش کی اور اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ پوری پاکستانی قوم بدقسمتی سے آج کل اسی طرف جا رہی ہے۔ تو لہذا پاکستان کی جو اس وقت صورتحال ہے، اس میں ہمیں قائد اعظم کے اصولوں اور قائد اعظم کے نظریات کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور علامہ صاحب نے ایک بات کی ہے، میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی، وہ بھی ایک سبق ہے قائد اعظم کی زندگی سے۔ دیکھیے علامہ صاحب نے کہا کہ قائد اعظم کو حضور علیہ السلام کا براہ راست فیض تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا براہ راست فیض تھا، آپ کو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض مل رہا تھا، اور آپ کو یہ جو روحانی بشارات کی جو انہوں نے بات کی کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو یہ جو فریضہ ہے یہ دربار رسالت سے روحانی طور پہ عطا ہوا تھا۔ تو آج کے جو اہل علم ہیں، اہل مذہب ہیں، ان کو بھی کچھ دیکھنا چاہیے کہ قائد اعظم بظاہر جو اسماعیلی شیعہ گھر میں پیدا ہوئے اور بعد ازاں انہوں نے اپنے مذہب کو 12 امامی یعنی کہ مشہور جو شیعہ مذہب ہے اس کے مطابق کر لیا، لیکن اس کے باوجود حضور علیہ السلام کی خیرات کسی شیعہ سنی کی تقسیم کو نہیں دیکھتی، اگر وہ ساری باتیں جو انہوں نے کہی ہیں۔ اور پھر جو کچھ ہم دیکھتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کی لیڈرشپ کو، جو پھر سارے یہ ہمارے اہل علم اور اہل مذہب
ہم قائد اعظم کو ایک ولی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کو میں رد نہیں کر رہا، تو پھر اسے بھی یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بارگاہ ہوتی ہے وہ یہ نہیں دیکھتی کہ کسی کی داڑھی ہے یا نہیں ہے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ یہ نہیں دیکھتی کہ کسی نے صرف و نحو اور علم دین پڑھا ہوا ہے یا کسی نے انگریزی تعلیم پڑھی ہوئی ہے. یہ نہیں دیکھتی کہ وہ عربی اور اردو کیسے بولتا ہے یا اس کی زبان کیا ہے، اس کا لباس کیا ہے، اس کا طور اتوار کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے، اس کا مسلک کیا ہے. تو جو کیا قومیں ہوتی ہیں، قومیں ہمیشہ اپنی لیڈرشپ کا انتخاب لیاقت کے اوپر کرتی ہیں، قابلیت کے اوپر کرتی ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بھی اگر قائد اعظم کو یہ فریضہ سر انجام دیا گیا تھا تو اسی لیے دیا گیا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح میں وہ صلاحیت تھی، وہ قابلیت تھی. انہوں نے بچپن سے محنت کی، تعلیم کے اوپر محنت کی، اپنے اصولوں کے اوپر انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ان کی ایک شخصیت ایسی ہے کہ جس کے اوپر مسلم قوم اعتماد کر سکتی ہے. لہذا انسان کی پہلے شخصیت سادی ہوتی ہے، اس کے بعد اس کے اوپر پھر انعام اور اکرام ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انعام و اکرام کے لیے یہ کلیے نہیں ہے جو آج کل ہم نے بنا رہی ہیں. میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے، ہمیں ایک دفعہ پھر ایک مسلکی جنگ میں پاکستان کو دھکیلا جا رہا ہے. پاکستان میں ایک شیعہ سنی ایک جنگ کی سی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بعض ذاکروں کے ایسے بیانات کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے اور اس مقابلے میں اہل سنت کے بعض لوگوں کے ایسے اہمکانہ بیانات آ رہے ہیں جن کے اوپر ہمیں شرم آتی ہے کہ اہل سنت کے لوگ ایسے بیانات دیں گے. اور اس وجہ سے کہ سنی شیعہ کنفلکٹ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ اس قائد اعظم کے پاکستان کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ قائد اعظم کی لیڈرشپ میں اگر جماعت علی شاہ آئے اور اگر پیر میر علی شاہ صاحب کا خانوادہ آیا اور تمام صوفیاء کرام اور اہل سنت دیوبندی اور بریلوی مسلک کے اکابر علماء جمع ہوئے، یہ جانتے ہوئے کہ قائد اعظم کا مسلک جو ہے وہ اہل تشیع ہے، اس کے باوجود اگر ان کی قیادت میں وہ جمع ہو سکتے ہیں تو آج بھی ہمیں پاکستان میں شیعہ سنی یہ مسلکی جنگ کی کوشش کر کے پاکستان کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پاکستان میں فرقہ وارانہ فسادات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارے اہل مذہب کو اس کا راستہ روکنا پڑے گا کیونکہ یہ پاکستان کے لیے تباہ کن ہے. مہاجرین کی جو صورتحال تھی وہ قائد اعظم کے لیے انتہائی پریشان کن تھی کیونکہ ان کی آبادگاری کرنی تھی. اور جو دوسرا مسئلہ آپ نے بتایا آئین کا، اس کے اوپر بھی دو جملے کہنا ضروری ہے کہ قائد اعظم کی نظر میں آئین کی بالادستی ہر چیز پر فائق تھی. اور جو میں نے ایک مثال دی کہ جو سائیکل کی بچوں نے جو سائیکل کی لائٹ نہیں لگائی ہوئی تھی اور قائد اعظم نے کہا کہ جو بچہ سائیکل کی لائٹ جس نے لگائی ہے وہی پاکستان جائے گا، اس کی بھی وجہ یہ تھی کہ قائد اعظم آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتے تھے. اور آج ہمیں اس طرف بھی رجوع کرنے کی ضرورت ہے چونکہ بدقسمتی سے پاکستان میں جو ایک مزاج ڈیولپ ہو چکا ہے کہ جو بھی صاحب طاقت ہیں، صاحب اقتدار ہیں، صاحب اختیار ہیں، وہ اپنے آپ کو آئین اور قانون کا پابند نہیں سمجھتے، وہ آئین اور قانون کو اپنی لونڈی سمجھتے ہیں. اور جو بھی ڈکٹیٹر آیا، جو بھی طالع اعظم آیا، اسے بھی دیکھیے کہ پاکستان میں آئین کو کس طرح توڑا موڑا اور اپنی مرضی کے مطابق، یعنی کہ ہم آئین کی پابندی نہیں کرنا چاہتے، آئین اور قانون کو اور دستور کو اپنی مرضی کا بنانا چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئین ایسا ہو، قانون ایسا ہو، دستور ایسا ہو کہ جو ہمیں سرو کرے، جو ہمارے مفادات کا تحفظ کرے. جبکہ قومیں بنتی ہیں آئین کے تحفظ اور آئین کی پابندی کرنے سے اور آئین کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے سے اور آئین کے مطابق اپنے کاموں کو کرنے سے، نہ کہ جو ہمارا مزاج ہو، ہماری طبیعت ہو، ہماری جو ریکوائرمنٹ ہو اس کے مطابق جب چاہیں ہم آئین میں کبھی 18ویں ترمیم کر دیں، کبھی 8ویں ترمیم کر دیں، کبھی ہم اس میں 16ویں ترمیم کر دیں. یہ جو ترامیم کرنا ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے پاکستان میں، لیکن یعنی وہ ترامیم جو ہمارے ذاتی مفادات جو ہیں وہ محفوظ ہوں، یعنی کہ جو حکمران ہیں ان کے مفادات کا تحفظ ہو، نہ کہ عوام کے. جی بالکل، یعنی کہ آئین میں ترامیم ہونی چاہیے عوام کے مفادات کو محفوظ کرنے کے لیے، ملک کے مفادات کے لیے، نہ کہ حکمران اور اشرافیہ جو ہیں ان کو مضبوط کرنے کے لیے، ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے. اور آخری جو بات ہے وہ ہے کشمیر کی، کہ کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے. یہ پاکستان کا قائد اعظم کا ایک مشہور قول ہے جو ہم نے سنا ہوا ہے، اور آپ نے جیسے کہا کہ آخری وقت بھی یہ قائد اعظم کو کشمیر کی بہت فکر تھی، چونکہ کشمیر کے مسلمانوں کی جو پاکستان کے ساتھ الحاق کی جو خواہش تھی اور اس کے راستے میں جو کچھ کشمیر میں ہو چکا تھا اور وہاں کے راجے نے جو انڈیا کے ساتھ اپنی الحاق کا اعلان کر دیا تھا، اور اس کے بعد ظاہر قائد اعظم یہ ذمہ داری اپنی سمجھتے تھے کہ کشمیر کو ہم نے پاکستان کا حصہ بنانا ہے، پاکستان کو آزاد کروانا ہے. چونکہ اس وقت جو صورتحال جو ایک سچویشن تھی اس میں
قائد اعظم کے لیے یہ تو ممکن نہیں تھا کہ وہ اس وقت فوج کشی کے ذریعے یا فوج کشی کے ذریعے اور فوج بھجوا کر کشمیر کو آزاد کروا لیتے، چونکہ ابھی تو پاکستان بنا ہی تھا، پاکستان کے پاس اپنی اس طرح کی فوج بھی ڈیولپ ہو رہی تھی، وہی جو انگریزوں کی جو فوج تھی وہی تقسیم ہوئی تھی پاکستان میں اور ہندوستان میں. تو لہذا ابھی تو پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی قائد اعظم کوشش کر رہے تھے، لیکن قائد اعظم ہر حال میں کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنانا چاہتے تھے، کیونکہ کشمیر کے مسلمانوں کے جو جذبات ہیں پاکستان کے لیے، یا جو کشمیر کے مسلمانوں کے جذبات تھے آزادی کے لیے، اور جو کشمیر کے مسلمانوں کی تاریخ کی آزادی کے لیے، وہ یعنی کہ پاکستان بننے سے بہت پہلے کی، اور پاکستان بننے سے بہت پہلے آپ یہ سمجھیں کہ کشمیر میں جو مسلمان ایک ہندو اکثریت کے ظلم و ستم کا جو انہیں سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور وہاں جو جد و جہد کر رہے تھے وہ اس وقت سے بھی پہلے کی جد و جہد تھی. ابھی آپ یہ سمجھیں کہ الگ ریاست بنانے کا نظریہ بھی اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہوا تھا. اس وقت بھی جو ہندوستان میں کشمیر کی جو ریاست تھی وہاں کے مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا تھا، اور ہندوستان کہ مسلمان بھی ان کے حق میں بات کرتے تھے اور کشمیر کے مسلمان بھی. ڈاکٹر صاحب یعنی کہ آج کے موجودہ حالات ہیں انڈیا کے اندر بھی اور کشمیر کے اندر بھی، کیا یہ اس بات کو جو ہے ثابت نہیں کرتے کہ قائد اعظم نے جو دو قومی نظریے کو لے کر چلے اور اس کی بنیاد پر پاکستان بنا، تو آج انڈیا میں بھی جو ہے یہ آوازیں بلند کی جا رہی ہیں کہ انہوں نے اپنے تعصب کے ذریعے سے اور وہ جو آئین کی جو شق ہیں ان کو ایبروگیٹ کر کے قائد اعظم کے دو قومی نظریے کو اور ان کے پاکستان کو ایک علیحدہ ملک کے لیے جو مطالبہ تھا اس کو صحیح ثابت کر دیا ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، جیسا کہ میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو دو قومی نظریے کو اپنایا اور دو قومی نظریے کی بنیاد پر ایک الگ ریاست کا مطالبہ کیا، اس کی بنیادی وجہ ہندوؤں کا متعصب رویہ، ہندوؤں کی مسلم دشمنی، ہندوؤں کی تنگ نظری، ہندو کا جو نسل پرستانہ جو مزاج ہے وہ قائد اعظم پر کھل کے سامنے آ چکا تھا. اور وہ اس سے پہلے اس طرح کھل کے سامنے اس لیے نہیں آیا تھا کہ اس سے پہلے 800 سال تک بر صغیر پر مسلمانوں کی حکومت تھی، جو حکمران خاندان تھے وہ مسلمان تھے اور انہوں نے ہندوؤں کو مکمل آزادی دی ہوئی تھی. لیکن جب انگریزوں نے انتخابات کا سلسلہ شروع کیا ہندوستان میں نمائندہ حکومت بنانے کی باتیں ہونا شروع ہو گئیں، اور پھر بعد میں ہندوستان کی آزادی کی باتیں ہونا شروع ہو گئیں، تو اس وقت ہندو کا جو متعصبانہ رویہ تھا وہ کھل کے سامنے آنے لگا. اور قائد اعظم اور دیگر لیڈرز نے یہ سمجھ لیا کہ اگر اس صورتحال میں ہندوستان کو آزاد کر دیا جاتا ہے اور متحدہ ہندوستان ہی رہ جاتا ہے تو اس کی سچویشن اس طرح کی ہوگی کہ مسلمانوں کو بہت ظلم کا سامنا کرنا پڑے گا. ابھی تو ہندوستان میں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور کشمیر میں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے سامنے پاکستان کی ایک مضبوط آواز موجود ہے. پوری دنیا میں پاکستان کشمیر کے مسلمانوں کا مقدمہ لے کر جاتا ہے، پوری دنیا میں پاکستان ہندوستان میں اقلیتوں کا مقدمہ لے کر جاتا ہے، اور بڑی توانا آواز اسی علاقے میں موجود ہے جو پوری دنیا میں کشمیریوں کا مقدمہ لڑ رہی ہے. آپ تصور کریں کہ اگر پاکستان کی آزاد ریاست بھی نہ ہوتی اور یہ پوری کی پورا جو ہندوستان ہے وہ ایک متحدہ ہندوستان ہوتا اور وہاں پر ہندو اکثریت کا غلبہ آ جاتا، تو وہاں پر مسلمانوں کا کیا حال ہوتا، کشمیر میں مسلمانوں کا کیا حال ہوتا، اور اور مسلمانوں کا کیا حال ہوتا، اور ان کے حق میں تو کوئی آواز بلند کرنے والا بھی نہ ہوتا. اور ہندوستان یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا داخلی مسئلہ ہے. پوری دنیا میں اتنی بڑی ایک جمہوریت جو اس وقت ہندوستان جو ہے، آپ کو علم ہے کہ دنیا کی آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑی جمہوریت ہے، تو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت اس وقت بھی ہے. آپ اس میں بنگلہ دیش کو بھی ڈال لیں، آپ اس میں پاکستان کو بھی ڈال دیں، اور یہ آبادی اگر آپ جمع کر لیں تو یہ تو دنیا کی ایک بہت بڑی آبادی کے لحاظ سے ایک طاقتور ریاست بن جاتی، معاشی لحاظ سے دنیا کی ایک بہت بڑی طاقت ہو جاتی. اس وقت بھی ہندوستان کو جو ایک ایج حاصل ہے جس کی وجہ سے اس کے ظلم کو دنیا اس طریقے سے اس کے خلاف آواز بلند نہیں کرتی ہے، اس کے خلاف اقدامات اس لیے نہیں کرتی کہ ہندوستان ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے پوری دنیا کے لیے، امریکہ کے لیے بھی، ویسٹرن کنٹریز کے لیے بھی، یورپ کے لیے بھی اور برطانیہ کے لیے بھی. اور اگر متحدہ ہندوستان ہوتا تو وہ کتنی بڑی مارکیٹ ہوتی، وہ تو چائنا اور رشیا کے برابر کی ایک طاقت ہو جاتی. تو وہ تو کسی کو اپنے اندرونی معاملات میں بات کرنے کی اجازت ہی نہ دیتی. جیسے آپ کو علم ہے کہ ہم چاہنے کے باوجود بھی چائنا کے اندرونی
معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے، چائنا کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہونے کے باوجود بھی چائنا کے مسلمانوں کے حق میں ہم آواز بلند نہیں کر سکتے، تو ہندوستان میں تو مسلمانوں کو تو شاید جبری ہندو ہی بنا لیا جاتا، اور مسلمان اقلیت جو ہے نا وہ ایسی صورتحال ہو جاتی کہ مسلمانوں کا اپنا مذہب قائم رکھنا ناممکن ہو جاتا، وہی صورتحال ہو جاتی جو اسپین کے مسلمانوں کو جس کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تو یہ قائد اعظم کی حکمت تھی، اور جو موجودہ حالات ہیں کشمیر میں اور جو موجودہ حالات ہیں ہندوستان کے، وہ اس چیز کو ثابت کر رہے ہیں کہ قائد اعظم اور اس وقت کے مسلمانوں نے جو نظریہ پیش کیا تھا دو قومی نظریے کا اور الگ ریاست بنانے کا، وہ درست تھا۔ اور اس وقت کی مذہبی قیادت، مسلمانوں کی مذہبی قیادت، میں نام نہیں لوں گا مگر آپ نام جانتے ہیں، بڑے بڑے نام پر مقررین اور بڑے بڑے نام پر علماء اور بڑے بڑے نام پر واعظین، جن کے خطاب لوگ جو ہے نا وہ 8-8 10 گھنٹے رات کو خطاب سنتے تھے، وہ اس وقت پاکستان کے قیام کی مخالفت کرتے تھے۔ ان کے مخالفت میں اخلاص تھا، میں ان کو الزام نہیں دیتا، ان کے بھی جو آپ یہ سمجھیں کہ جو مقدمہ جو پیش کر رہے تھے اس مقدمے کے دلائل تھے، لیکن ان کا موقف غلط ثابت ہوا، اور ایک بیرسٹر کا، ایک غیر مذہبی آپ یہ سمجھے شخص کا، جس کو دینی مذہبی جس کے پاس دلائل نہیں تھے، اس کا مقدمہ درست ثابت ہوا، اور تاریخ نے اس کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ پینل کے تمام شرکاء کا مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر آج ہم نے سیر حاصل گفتگو کی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بے شمار بلندیاں عطا فرمائے، اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائے، اور ہمیں جو ہے ان کے احسانات کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔